السلام علیکم۔ آج کل بہت سے میرے دوست احباب ہیں جو کہ اپنی فیملی میں جو بہت عجیب سی قسم کے سڈن ایپیسوڈز ہوتے ہیں، یکدم کو ٹریجڈی ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، یہاں تک کہ یکدم فوت بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت سے کیسز ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے وقت نہیں آیا تو وہ حیات ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی اس طرح کی تکلیف آ جاتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ تو آج اس طرح کے جو یکدم حادثے کا ہونا ہے، میں نے ایک فالج کے حوالے سے، سٹروک کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ چونکہ میرا ہسپتال سے تعلق ہے، بہت سے اس طرح کے لوگ آتے ہیں جو کہ سٹروک ہی کے لوگوں کو، فالج ہی کے لوگوں کو کچھ عجیب قسم کی یا تو کوئی دوائی دے چکے ہوتے ہیں، یا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ اگر انسان گرا ہے، ہوش میں ہے، لیکن ہوا کیا ہے۔ تو مرگی کا ہونا، ایپیلیپسی کا ہونا، کارڈیک اریسٹ کا ہونا، وہ ہم بعد میں کریں گے۔ آج صرف فالج کے حوالے سے، تاکہ 1-2 منٹ میں آپ کو بتا سکوں، اگر آپ کے قریب کوئی یکدم گر گیا ہے لیکن ہوش میں ہے، تو آپ نے سب سے پہلے خدا را کوئی میڈیسن نہیں دینی، نبض دیکھنی ہے، آپ نے ایسے کر کے سانس دیکھنا ہے، یہ آ رہا ہے، آنکھیں دیکھنی ہے، بالکل پھیل جاتی ہیں، کیسی ہیں، لیکن دوائی نہیں دینی۔ کیوں خدا نہ خواستہ آپ جیسے فوراً کہتے پیناڈول لے لیں، کوئی اس طرح کی ایسپرین لے لیں، اس سے خون اور پتلا ہو جاتا ہے، تو آپ کو نہیں پتہ کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اس عرصے میں آپ نے ایمبولنس کا یا گاڑی کا انتظام فوراً سے بیشتر کرنا ہے۔ آپ نے ٹائم نہیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا، لیکن 2-3 چیزیں آپ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کیا فالج تو نہیں۔ آپ اس کو اگلے کو کہیں کہ آپ مسکرا کر دیکھیں۔ اگر شخص مسکرا لیا تو پھر یہ ایک چیز رول آؤٹ ہوگی، لیکن نہیں تو وہ یقیناً اس کی ایک سائڈ، اس کے جو ہونٹ ہیں وہ اس طرح کر کے گر جائیں گے نیچے، وہ ڈروپ کر جائیں گے، وہ لٹک جائیں گے۔ پھر اس شخص سے کہیں کہ بات کر کے، اب وہ تو نہیں سوچ سکتا، آپ نے کہنا کہ اچھا جی کلمہ پڑھیں، یا آپ کا نام کیا، اچھا آپ دہرائیں میرا نام زرین ہے، آپ دہرائیے، یا یہ دیکھیں کتنا اچھا موسم ہے، آپ دہرائیں۔ وہ بات نہیں کر سکے گا۔ جب بات نہیں کر سکے گا تو آپ نے کہنا زبان دکھاؤ، آپ نے کوشش کر کے ہیلپ کرنا منہ کھول کے۔ اگر تو زبان کچھ مڑی ہوئی ہے یا ایک طرف کو ہے تو یہ بھی ایک سائن اس قسم کی، ایک جو فالج کا ہے ایک۔ پھر آپ ان سے کہیں ہاتھ اٹھائیں، بازو اٹھائیں، اٹھانے کی کوشش، ایک ضرور گر جائے گا۔ تو یہ آپ نے کم از کم اس سے مسکرانے کو کہنا، بات کرنے کو کہنا، بازو یا ہاتھ اٹھانے کو کہنا کہ آپ کہیں ہاتھ اٹھائے، وہ اسے گر جائے گا، نہیں اٹھے گا، دونوں اٹھائیں۔ تو یہ 2-3 چیزیں، لیکن دوائی نہیں دینی۔ اور فالج کی بہت بڑی وجہ جینیٹکس ہے ڈیفینیٹلی، لیکن کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جس میں ایک امیجیٹ وجہ یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کلاٹ کا ہو جانا، انسان کے جسم میں جو خون ہے وہ باہر جب آپ نکلتا ہے، کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو آپ نے دیکھے زمین پہ گرتے ہی جم جاتا ہے، اور جب آپ اس کو ایسے کرتے ہیں کہ چھوٹا موٹا کٹ ہو تو وہیں جم جاتا ہے۔ تو یہ ایک پازیٹیو بات بھی ہے کہ بلیڈنگ زیادہ نہیں ہوتی، لیکن اگر یہ باہر نہیں نکلتا اور یہ رہ جاتا ہے، کٹ نہیں ہے، گرے نہیں ہے، اندر یہ کلاٹ بن گیا، تو یہ یا تو دماغ پہ چلا جائے گا یا دل میں۔ اس کا جو بھی ٹیشو جہاں بھی یہ پہنچتا ہے تو ٹیشو کو یہ نقصان دے گا، اور جب یہ وہاں کے اس ایریا کو نقصان دے گا، اس میں آکسیجن نہیں پہنچے گی۔ جب یہ آکسیجن آپ کے برین میں نہیں پہنچتی، ہارٹ میں نہیں پہنچتی، تو ہارٹ اٹیک یا برین ڈیمیج، وہ بہت بڑا نیورو کا، کیونکہ خون جو ہے اسی وقت اگر خدا نہ خواستہ آپ نے کوئی اس طرح کی ایسپرین یا کوئی ایسی دوائی دے دی، اور وہ آلریڈی اس شخص کو بلڈ پریشر تھا، یا ہمیں نہیں پتہ، آپ کو نہیں پتہ کہ اس کو کوئی خون پتلا کرنے کی دوائیاں جس کو بلڈ تھنر کہتے ہیں مل رہی ہیں، تو اور پتلا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ کلاٹ ضروری نہیں کہ وہ ایک دم ڈیزالو ہو،
کلاٹ ختم ہو جائے، وہ بلیڈنگ کہیں پہ اگر کلاٹ نے زور کیا ہے، کوئی ایک جگہ رپچر ہوئی ہے، تو وہ بلیڈنگ زیادہ ہو جائے گی پتلے ہونے کی وجہ سے، جو آپ روک نہیں سکیں گے۔ اور یہ کلاٹ کے ہونے کی وجوہات جو ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے وہ یقیناً ہے، زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک اچھی اپنی زندگی کا طریقہ کار کو فالو کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری خوراک ہمارے ہاتھ میں ہے، دن رات کا سونا جاگنا ہاتھ میں ہے۔ بہت سے لوگ اتنی زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں، تو کچھ وجوہات ہی ہیں: اسموکنگ، سگریٹ پینا، کئی ڈبیاں، 6 ڈبیاں، 4 ڈبیاں، مطلب 2-3 ڈبیاں تو عام یہ لوگ پی جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آکسیجن کی کمی برین میں بھی اور پھیپھڑوں میں بھی اور دل میں بھی، اور وہ اٹیک ہو جاتا ہے۔ اسموکنگ بہت بڑی وجہ ہے۔ اس اسموکنگ کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب روٹی پکاتے ہیں توے پہ، چولہے پہ، تو وہ نیچے سارا اس کو کہتے ہیں سوٹ، وہ کالک جو ہے نا، وہ آہستہ آہستہ پپڑیاں سی جم جاتی ہیں اور وہ پتھر کی طرح سخت، اور یہ بھی شریانوں میں جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے تاکہ وہ سخت ہو جاتی ہے، یہ کیلشیم سی پتھری سی لائننگ لگ جاتی ہے، تو وہ نالی کا جو حجم ہے وہ کم ہو جاتا ہے، وہ تنگ ہو جاتا ہے، تو بلڈ نے، خون نے زور مارنا ہے اور وہ جگہ کو رپچر کر دینا ہے، وہاں پہ لیکیج شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سی پھر جو لوگ اوبیسٹی انگریزی میں کہتے ہیں، وزن زیادہ، جن کا موٹاپا اپنے بی ایم آر سے زیادہ ہے، اب آپ دیکھیں کہ خود بھی آئیڈیا ہو ہی جاتا ہے کہ جب آپ کی خوراک زیادہ تیل، گھی، اور آپ کی خوراک میں نشاستہ زیادہ کاربز جس کو کہتے ہیں، اگر یہ چیزیں ہوں گی تو آپ کو اپنے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کا وزن کتنا بڑھ چکا ہے۔ چھوٹا موٹا ہو آپ کم کر لیتے، لیکن اوبیسٹی، اوور ویٹ، یقیناً آپ کی شریانوں کو تنگ کرتا چلا جاتا ہے، چربی اندر چلی جاتی ہے، کولیسٹرول کا ہونا، اس لیے وہ کلاٹ کوشش کرتا ہے خون زور مار کے تو وہ آگے چلے، لیکن چل نہیں سکتا، شریانے کم ہے۔ بہت سے خواتین کو برتھ کنٹرول کے لیے، اپنی فیملی پلاننگ کے لیے وہ بھی اثر ہوتا ہے۔ ایک زمانے میں تو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی، HRT بہت چلی تھی، کہ جیسے ہی وہ، آپ کو پتہ ہے کہ جتنے فارماسیوٹیکلز ہیں وہ تو اس طرح سے ایک جنت پیش کر دیتے کہ جی یہ ریپلیسمنٹ کریں گے تو یہ اتنا اچھا ہو جائے گا، اور آپ کی یہ پرابلم، لوگ وہ ہوتی ہیں اور اچھی رسپانس بھی دیتے ہیں، لیکن بہت دھیان سے کرنے والی چیزیں۔ ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کی بھی ایک وجہ، پھر بہت سے لوگ ہیں بدقسمتی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی وجہ ہو جائے، بہت دیر بیڈ ریسٹ، کیونکہ وہ خون گردش نہیں کرتا، اسی لیے فزیو تھراپسٹ کو اگر وہ نہیں افورڈ کر سکتے تو خود تھراپی، جتنے بھی آپ کے اعضاء ہیں ان کو چلانا، کم از کم ٹانگوں کو ہلانا، بازو کو ہلانا، اٹھانا بٹھانا، تاکہ خون کی گردش بند نہ ہو، ختم نہ ہو۔ اور بہت سے لوگ جو کینسر کے پیشنٹس ہوتے ہیں، یا اگر بہت دیر گاڑی میں بیٹھے رہیں، بہت دیر اگر جہاز میں بھی بیٹھنا پڑ جائے، مقصد یہ کہ خون کی گردش میں کہیں نہ کہیں کمی آ جاتی ہے، تو اسے بھی بلڈ کلاٹنگ، اور جس وقت یہ کلاٹ بنتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے پھنس جاتا ہے اور اس جگہ کو ڈیمیج کر دیتا ہے، جس کے لیے آپ نے فوری ایمبولنس یا گاڑی کی تیاری، یا جس طرح بھی آپ لے جا سکتے ہیں، اور میڈیسن خود نہ دیں، پھر وہ MRI کریں گے، ڈاکٹر ڈائگنوز کریں گے، وہ بتائیں گے کہ جی ان کو کیا ایگزیکٹلی ہوا ہے، اور اس جو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو آپ نے پھر فالو کرنا ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے، کوئی یکدم گر جائے اور وہ اگر کوشش کر کے بھی کہہ دے میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، ٹھیک نہیں ہوتے۔ آپ نے مسکرانے کا کہنا ہے، بات کرنے کا کہنا ہے، بازو اٹھانے کا کہنا ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کی رسپانس، آنکھیں کیسی ہے، رنگ پیلا ہو گیا، اور اگلا سٹیپ ہسپتال کا ہے۔ تو اللہ میاں سب پہ رحم کرے، ہمیں اتنی عقل سمجھ دے کہ اس وقت ہم نروس نہ ہوں، کیونکہ آپ نروس ہو گئے تو اس کو کون دیکھے گا؟ کئی لوگ، بہت سی عورتیں، بچے چیخیں مارنے لگ جاتے ہیں، شور کرنے، آپ کا کام اس کو پہلے دیکھنا ہے، پھر آپ بعد میں شور کر لینا، چیخیں مار لینا، نروس ہو لینا،
جتنا آپ نے کرنا وہ بعد میں، لیکن اس وقت نہیں. اٹینشن آپ کی فوری پیشنٹ کی طرف. اللہ میاں سب پہ رحم کرے، سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہمیں عقل سمجھ دے، سب کے لیے صحت اور تندرستی عطا فرمائے. آمین. خدا حافظ.